السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس مجوسی گھرانے میں پیدا ہونے والے اس عظیم الشان شخص کی داستان سنانے آیا ہوں، جنہوں نے حق کی تلاش کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے مختلف قسم کی نہ صرف جد و جہد کی، بلکہ انہوں نے مختلف ممالک کا بھی دورے کیے تاکہ انہیں حق مل جائے۔ وہ حق کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ممالک کا انہوں نے رخ کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اللہ نے آپ کو غیر معمولی قوت و استعداد سے نوازا تھا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی آپ کی ایک مجوسیت میں گزری۔ آپ کے والد کے احوال خود آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معمول اور ماحول اس طرح تھا کہ ہمارا والد ایک مجوسی تھا اور وہ آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، اور اس نے مجھے اتنے ناز و نعم میں رکھا تھا کہ مجھے ہرگز بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے اپنی ابتدائی زندگی، بلکہ جب تک میں نوجوان ہوا اس وقت تک جتنا مرحلہ گزرا، میں نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر میں گزاری۔ اور میرا باپ جو شہر کا بڑا لیڈر نما آدمی، بڑا مالدار اور باروعب شخص تھا، تمام لوگ اس کی مالداری سے مبہوت ہوا کرتے تھے۔ میرے باپ نے میری اس طرح پرورش کی اور میرے باپ نے مجھے اس طرح محبت کی کہ جس طرح ایک آدمی اپنی دوشیزہ اور نئی نویلی دلہن سے محبت کرتا ہے۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود اپنی داستان بیان کرتے ہیں کہ جب مراحل آگے بڑھنے لگے تو میرے باپ نے مجھے آگ کی جس کی ہم عبادت کرتے تھے اس آگ کا ذمہ دار بنا دیا۔ اس آگ کا ضابطہ یہ تھا کہ اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر وقت اسے جلائے رکھنے کی ایک اہم ترین ذمہ داری میرے سپرد کی گئی، اور میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہر وقت اسی کے پیچھے کوشاں اور سعی کرنے لگا۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، عیسائی کلیسا تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ عیسائی مختلف قسم کی آوازیں وہاں سے نکال رہے تھے۔ ان آوازوں نے مجھے ان کی جانب کھینچ لیا۔ میں فوراً اس کلیسا کے اندر داخل ہو گیا۔ داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ مجھے اپنی مجوسیت اور اس دین پر بڑا عار محسوس ہونے لگا کہ کہاں یہ لوگ اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، کہاں یہ لوگ دینداری کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہاں میرا وہ مذہب اور میرا وہ باپ جو بت پرستی میں اور کہیں آگ پرستی میں مبتلا ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل انہیں دیکھ کر پسیج گیا، اور صبح سے لے کر شام تک میں انہی کی خدمت میں بیٹھا رہا اور انہی سے دین کی باتیں سیکھتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا تو حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر شام تک کا وقت کہیں گزارا ہو، یہ پہلا دن تھا۔ میں اپنے گھر شام کو لوٹا تو والد نے مجھ سے باز پرس کی اور پوچھا کہ سارا دن کہاں گئے تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ابو جان، آج میں نے ایک ایسے مذہب کی تحقیق کی ہے کہ اس مذہب کے اندر دین کی باتیں اور وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان تمام باتوں کو سکھایا جاتا ہے، اور اس مذہب کی روحانیت نے مجھے اس مذہب کی جانب کھینچ لیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی گفتگو کو سن کر باپ تو پہلے بہت زیادہ ڈر گیا، اور وہ کہنے لگا کہ بدتمیز، آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، آج کے بعد میں تجھے اندر ہی بند کر رکھوں گا۔ لہذا آپ کو پکڑا گیا، آپ کو زنجیریں باندھ کر باپ نے گھر میں اندر محصور کر دیا۔ اسی طرح آپ رہنے لگے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسائی کلیسا کی جانب ایک آدمی کو روانہ فرمایا خط دے کر کہ جب کبھی بھی تمہارے جو سب سے بڑا ملک ہو، جہاں تمہارا مرکز ہو، وہاں پر کوئی قافلہ جا رہا ہو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، میں یہاں سے اس جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا چند دن گزرے ہی تھے کہ ان کلیسا والوں نے ایک پیغام بھیجایا کہ واقعی ہماری جانب سے ایک قافلہ تیار ہوا اور وہ ملک شام جا رہا ہے، جہاں پر ہمارے مذہب کا بہت بڑا مرکز ہے،
ہمارے علماء ہمارے اکابر وہیں رہتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی تو اتنی دلی خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے زنجیروں کو اس طرح سے زور سے مارا جس کی وجہ سے زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ فوراً وہاں سے دوڑتا ہوا اس عیسائی کلیسا کو گیا اور وہاں پر جا کر عیسائیوں سے گفتگو کی اور اس قافلے کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب یہاں سے دیکھیے داستان میں کتنی اچھی اتار چڑھو نشیب و فراز آتے ہیں۔ آپ ملک شام سفر کرے، وہاں پر ملک شام میں گئے اور ایک آدمی سے معلوم کرا کہ یہاں سب سے بڑا متقی زاہد آدمی جو دین پر 100% عمل کرتا ہو، ایسے کسی آدمی کی مجھے اطلاع دے دو۔ تو وہاں پر ایک آدمی نے کہا کہ آپ عیسائی کلیسا یہاں سے تھوڑی سی دور ہے، وہاں جائیں گے تو پوپ نامی ایک عیسائی ملے گا جو تمام عیسائیوں میں سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے اس کی جانب سفر کیا اور چند دن اس کے ساتھ رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی بظاہر عالم دین تو کہلایا جاتا تھا لیکن عالمانہ صفات سے عاری تھا۔ اس کے پاس عالمانہ صفات نہیں تھی، بلکہ وہ آدمیوں کو تو کہتا تھا کہ صدقہ خیرات کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے، اور جب آدمی صدقات کے مال کو لے کر آتے تو اس مال کو لے کر وہ لے جا کر اپنے گھر میں اندر سراہی وغیرہ میں ڈال کر اسے دفن کر دیا کرتا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ حرکتیں دیکھی نہ گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو دین بیزار آدمی ہے، یہ دین سے بہت دور ہے۔ بظاہر لوگ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا وہ پادری چند ہی دن ہوئے کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم جس آدمی کی اتنی قدردانی کرتے تھے، جس آدمی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے اور اسے اپنا بڑا عالم دین بنا کر رکھا تھا، وہ آدمی کے حالات میں جانتا ہوں کہ صدقے کے مال کو وہ اپنے ذاتی منفعت کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اور اسے جمع کیا کرتا تھا۔ جب عیسائیوں نے اتنی بڑی اطلاع اور خبر کو سنا اور اپنے عالم دین کے خلاف اس بات کو سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی بات پر واقعی تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں تو ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہمیں کوئی دلیل پیش کر دی جائے۔ لہذا آپ نے وہ تمام دفینے جو اس عیسائی پادری نے اندر دبا کر رکھے تھے وہ تمام دفینے لا کر آپ ان کے سامنے پیش کر دیے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس عیسائی پادری کو تجہیز و تکفین نہیں کی بلکہ اسے سولی دی اور اسے لٹکایا اور تمام لوگوں نے مل کر اس عیسائی پر پتھر برسائے، اس لیے کہ اس نے مذہب کا نام لے کر مذہب کی آڑ میں اپنے دین اور مذہب کو بیچا اور پیسہ کمایا۔ جب تجہیز و تکفین ہو گئی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل گیا اور دوسری جانب دوسرے ایک ولی اور متقی شخص کو میں نے ڈھونڈا، اس کے پاس رہا اور عبادت اس کی دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں تو ایک مجوسی، ہم لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرنا، صبح و شام اس کے سامنے جھکنا، اسی کو اپنا معبود ماننا، اسی کو تمام نفع اور ضرر کا مالک تصور کرنا، ایسی ہماری زندگی تھی۔ جب اس عیسائی پادری کو دیکھا تو زہد و تقوی اور اس کے اندر عبادت، خشیت الہی اتنی بھری ہوئی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں جستجو کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر بڑی حسرت ہوئی کہ واقعی کتنا دیندار آدمی ہے۔ چند ہی دن آپ کے اس کے ساتھ گزرے تھے، آپ اس سے علم دین سیکھ رہے تھے عیسائی مذہب کے متعلق کہ چند دن گزرنے کے بعد وہ عیسائی پادری کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اب عیسائی وقت اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو دین سیکھنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے تھے، اب دین کا سلسلہ اور بات بھی بند ہو جائے گا، فوراً اس کے سامنے آئے، کہنے لگے، روتے ہوئے آنکھیں ہیں اور کپ کپاتے ہونٹ ہیں، اسے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا؟ میرا مقصد صرف دین سیکھنا تھا، میرا مقصد کچھ نہیں تھا، میرا مقصد صرف دین سیکھنا تھا اور میں دین سیکھنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی ایسا شخص بتلا دیجئے جو آپ کا قائم مقام بنے،
جو آپ کی طرح زہد و تقوی کو اپنا شیوا اور اپنا لباس بنا کر اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہذا اس آدمی نے کہا کہ میں جس آدمی کے متعلق جانتا ہوں جو ہمارے مشن میں لگا ہوا ہے، تم موصل چلے جانا، موصل میں وہ آدمی تمہیں ملے گا اور اس سے مجھے میرا سلام عرض کرنا اور اس سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں بھیجایا ہے۔ لہذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے اور فوراً اپنا بوریا بستر آپ نے لپیٹا اور موصل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب موصل میں اس عابد سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوری داستان، پہلے والے عابد کی پوری داستان اس کے سامنے رکھی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور علم دین سیکھنے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ خوش بھی ہوا اس بات پر۔ لہذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے پاس رہ کر دین سیکھنے لگے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دیکھیے تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ وہ پادری کے بھی انتقال کا وقت آ گیا، فوراً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس طرح اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا اس پادری کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے روتے ہوئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے ایک در پر گیا، وہاں سے دھتکار دیا گیا، اب دوسرے در پر آیا ہوں، آپ کو بھی یہاں سے اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، اب میں اس کے بعد کیا کروں؟ آپ مجھے کسی ایسے عابد کی رہبری اور رہنمائی کریں جو عبادت اور زہد و تقوی میں آپ کی مثال ہو۔ لہذا اس نے کہا کہ تم یہاں سے اب موصل سے رخت سفر میرے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد نکل جانا اور نصیباً نامی بستی میں چلے جانا، وہاں پر ایک آدمی ملے گا جو ہمارے ہی مشن میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ نے وہی تجہیز و تکفین ہو گئی اور نصیباً کی جانب آپ نے رخت سفر باندھ لیا، وہاں پر گئے اور وہاں پر اس عابد سے ملاقات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا متقی، زہد و تقوی کا پیکر، رات و رات رونے میں گزار دیا کرتا تھا، اس کے تقوی نے مجھے بہت زیادہ حیرت میں مبتلا کر دیا کہ کیا آدمی واقعی اتنا متقی ہو سکتا ہے۔ اس کے تقوی نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ لہذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں رہ کر علم دین سیکھنے لگے اور آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ وہ بھی لقمہ اجل بن گیا اور اس کے مرنے کے قریب میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اب آپ کے انتقال کا وقت آ گیا، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ دیکھیے تلاش حق کے خاطر آپ کتنے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں اور آج ہم گھر بیٹھے دین مل گیا، شریعت مل گئی، اسلام مل گیا، لیکن ہم اس کے قدردان نہیں ہیں، ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ نہ شریعت کا تحفظ ہمیں معلوم ہے، نہ شریعت کے قوانین ہمیں معلوم ہے، نہ شریعت کن چیزوں کو کرنے کا پابند بناتی اور مکلف بناتی وہ ہمیں پتہ ہے، اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا وہ چیزیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ ایسی ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ لہذا آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور اس آدمی سے، عابد سے انتقال سے پہلے پوچھ لیا کہ بتاؤ اب میں کہاں جاؤں، اب کون سا تو ایسا آدمی ہے جو تقوی میں تمہاری مثال ہو؟ تو وہ عابد کہنے لگا کہ اب میں نہیں جانتا کہ اب ہمارے مشن پر گامزن کوئی آدمی ہوگا سوائے ایک آدمی کے۔ آپ عموریہ قبیلہ چلے جانا، وہاں پر قبیلے عموریہ میں ایک آدمی ملے گا، اس سے تم ملاقات کرنا۔ لہذا آپ نے وہاں کا سفر کیا اور وہاں پر رہے، علم دین سیکھنے لگے۔ وہی ہوا جو پچھلے عابدوں کے ساتھ ہوا، چند دن رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو وہ عابد کہنے لگا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو اس مشن پر گامزن ہو، لیکن عن قریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اسے اللہ کی جانب سے ایک کتاب اور شریعت عطا کی جائے گی، اور وہ نبی ایسے شہر کی جانب سفر کرے گا جو شہر کے اطراف و اکناف سے پورا سنگلاخ وادی ہوگی، پہاڑ ہوں گے، سیاہ قسم کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان ہرے بھرے کھجور کے باغات ہوں گے۔ لہذا ایسا نبی اس جانب ہجرت کرے گا۔ اور دوسری علامت اس نبی کی اس عیسائی پادری نے بتایا کہ وہ نبی صدقے کا مال کبھی نہیں کھائے گا، صدقے کا مال وہ نبی کبھی نہیں کھائیں گا۔ تیسری علامت اس نے بتائی کہ اس کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے پیچھے مہر نبوت بنی ہوئی ہوگی۔ اگر اس طرح کے آدمی کو تم دیکھ لو تو اس کے پاس چلے جانا اور اس کے دین پر ایمان لے آنا، یہ کوئی اور ذات نہیں تھی، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ،
तमाम शरीयतें जो इससे पहले गुजर गई सो गुजर गई, अब उन शरीयतों का कोई वजूद नहीं। जो किताबें आसमानी मौजूद हैं उनके अंदर तहरीफ हो चुकी है। लिहाजा आपने वहाँ ये तमाम बातें सुनी और वहीं पर रहने लगे। एक अरसा गुजरा, कबीले बनु कल्ब के अरब वहाँ से गुजर रहे थे। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे पास इतनी बकरियां हैं, ये सामान्य तिजारत है, मैं तमाम का तमाम तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मक्कतुल मुकर्रमा अहले हिजाज में जाना चाहता हूँ। लिहाजा सरजमीन हिजाज पर ले जाने के लिए ये लोग रवाना हुए, लेकिन आप फरमाते हैं कि दरमियान में इन्होंने धोखा दिया और मेरा सारा साजो सामान छीन लिया और मुझे एक आदमी को बेच डाला। अब नतीजतन मैं गुलामी की ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन चंद ही अरसा गुजरा था कि एक कबीले बनु खुरैजा का एक आदमी मुझे ख़रीद कर मदीनतुल मुनव्वरा ले गया। जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो मेरी हैरानी की इंतहा ना रही कि वो तमाम बातें जो उस यहूदी ने बताई थी कि अतराफ व कनाफ से पहाड़ होंगे, सियाह पहाड़ होंगे और उसके दरमियान में हरे बागात होंगे खजूरों के, जब मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा तो यकीन हो गया कि अब मैं मंजिल पर पहुंचा हूँ, अब मैं सही मंजिल पर पहुंचा हूँ। लिहाजा वहाँ पर पहुँचने के बाद उस यहूदी की ग़ुलामी में आप रहने लगे, उसके बागों को सींचने लगे और तमाम काम उसके तहत में करने लगे। ऐसे ही थोड़ा सा अरसा गुजर गया, एक मरतबा एक यहूदी दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा कि हलाक हो जाए ये कबीले वाले कि इन्होंने कुबा में एक ऐसे आदमी को आने की इजाज़त दे दी जो कि नबूवत का दावा करता है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये खबर मैंने सुनी तो मैं बिल्कुल पहाड़ के किनारे खड़ा था, मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि इतने सालों से मैं जिस मिशन के लिए, जिस मकसद को हासिल करने के लिए निकला था, वो मकसद मेरे सामने था। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, ज़ारो कतार में रोने लगा और मैं हैबत में आकर मेरे सारे बदन में लर्जा तारी हो गया। उस यहूदी को पकड़कर झंझोड़ने लगा और मैंने उससे पूछा कि दोबारा बता तूने क्या बात कही। वो यहूदी बहुत गुस्सा हुआ और उसने मुझे मुक्के मारे और कहा कि तुझे इन तमाम बातों से क्या करना। बहरकैफ शाम का वक्त हुआ, मैं अपने बगल में चंद खजूरें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको ये फरमाया कि अल्लाह के नबी ये सदक़े की खजूरें हैं, आप इन खजूरों को तनावुल फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को लिया और सहाबा में तकसीम कर दिया। लिहाजा मेरी एक अलामत सही हो गई कि वाकई ये नबी सदक़ा तो कबूल नहीं करते। दूसरे दिन मैं दोबारा खजूरें लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए खजूरें लाया हूँ, ये सदक़े की नहीं है, मैं आपको हदिया और तोहफ़ा दे रहा हूँ। लिहाजा उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया, अपने सहाबा को भी वो खजूरें तकसीम फरमाई। इस तरह सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मुस्तहकम हो गई कि वाकई ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा है। लेकिन आखिरी अलामत अभी बाकी थी। वो अलामत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहर नबूवत देखना बाकी था। वो भी आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में एक सहाबी की तजहीज़ व तकफीन से फारिग हो रहे थे। उस वक्त आप 2 चादरें पहने हुए थे, ऊपर और एक नीचे। मैं पीछे जाकर झांकने लगा, तलाश करने लगा तो अल्लाह के नबी पीछे मुड़कर अल्लाह के नबी मुझे देखे और पहचान गए कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने थोड़ी सी चादर अपनी हटाई, कुर्बान जाइए, वहाँ पर मोहरे नबूवत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को नज़र आ गई तो ज़ारो कतार बैठ कर रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ थपथपाई और फरमाया, क्यों रोते हो? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलाश हक की इतनी पूरी दास्तान अल्लाह के नबी के सामने बयान फरमाई। अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए और फरमाया, इन तमाम सहाबा के सामने अपनी दास्तान बयान करो। लिहाजा आपने तमाम के सामने वो मुकम्मल दास्तान बयान फरमाई। तमाम सहाबा खुश हो गए। लेकिन अभी आप यहूदी की ग़ुलामी में थे। अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आज़ादी चाहता हूँ और आपके तहत में रहकर दीन सीखना चाहता हूँ। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त इस्लाम भी कबूल फरमा लिया। अल्लाह के नबी ने एक तजवीज़ दी कि 400 ओकिया चांदी तुम उस यहूदी को दे देना और उससे ये वादा कर लो कि मैं खजूर के 300 दरख्त पेरूंगा और जब ये दरख्त बड़े होंगे और इन पर खजूर आएंगे तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लिहाजा यहूदी ने इस बात को रजामंदी जतलाई और इस बात पर वो राज़ी हो गया।
لہذا فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ نے مل کر ان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، سونا جمع کیا اور کھجور کے درخت بھی انہیں عنایت فرمائے۔ ایک سال گزرا تھا کہ کھجور پر درخت آ گئے، اور یہ دین کی ترویج اور اشاعت اور دین کے لیے جد و جہد کرنے والا یہ سپاہی آزاد ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی سے دین سیکھنے لگے۔ تو اس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی داستان ہے، جو تلاش حق کے خاطر انہوں نے مصعوبتیں، مشکلیں، مشقتیں برداشت کی، صرف اس لیے تاکہ وہ حق تک پہنچ سکے، تاکہ وہ حق تک رسائی ان کی ہو سکے۔ آج ہم دیکھیں، بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، بیٹھے بٹھائے شریعت مل گئی، سکون سے مذہب ہے، کتابیں ہیں، دینی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، تو ہمیں دین کا وہ احتیاط نہیں رہی، ہمارے اندر دین کی وہ فکر نہیں رہی جو فکر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیسے دین کے لیے ان صحابہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی دینی حمیت، دینی غیرت عطا فرمائیں، اور دین کی اشاعت ترویج کے لیے تیغ کو لے کر میدان میں اترنے والا ایک باعزت اور بلند ہمت سپاہی بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں کی صلاح و تقوی اور کامیابی نصیب فرمائیں۔